سنو، اللہ پاک تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف تمہیں پریشان کر رہی ہے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس تکلیف کو ختم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب کبھی تم پر اگر کوئی مصیبت آئے تو تم تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے تو وہ اس آزمائش کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا توکل کرتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی چھوٹی سی آزمائش بھیج دیتے ہیں، تاکہ اس سے ہمارے ایمان کا پتہ چل سکے، ہمارے توکل کا پتہ چل سکے کہ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ پر توکل ایمان رکھتے ہیں، یا ویسے ہی ہم زبان سے اس بات کو دہراتے ہیں۔ اور جو لوگ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہر اس چاہت سے نوازتے ہیں جس کی انہیں چاہت ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہو، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گناہ گار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے، چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو، دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو لے کر جاؤ تو سب معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈر جا، میرے رب جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب محبت کی ہر پہیلی کا جواب اللہ ہے، تو پھر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ جس نے اس کائنات کی تخلیق ہی خود محبت کی بنیاد پر کی ہو، تو تمہاری محبت کا حقدار بھی وہی ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں ہر محبت سے اوپر اس کی محبت کا درجہ ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو ساری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔
آغاز میں وقت ضرور لگتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، کچھ خواب بھی ٹوٹتے ہیں، کچھ خواہشات بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، مگر جب ہم اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہمیں اس صورت میں واپس مل جاتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ آخر میں بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ آپ کی زندگی میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آپ کے باپ کے صفحے الفتاح کی مرضی سے پلٹے جاتے ہیں۔ آپ نے بس ان صفوں کے ساتھ بہتے جانا ہے۔ آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جو دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا ہے اسے پیٹنا چھوڑ دیں، آگے چلیں۔ ابھی آپ کا چیپٹر ختم نہیں ہوا، آپ کی کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ الفتاح پر یقین کریں، مشکل میں حالات کا سامنا کریں، اور رات میں قیام۔ مشکل میں معجزے کا امکان ہوگا، اور رات میں آپ کو چابی تھمائی جائے گی۔ ہر بند راستے کے باوجود الفتاح آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ وہ آپ کے اندھیروں کو چاک کر دے گا، اور رات کو ملنے والی چابی سے آپ کی زندگی کا نیا باب کھولے گا۔ شاید وہی کھل جائے جس کی آپ کو خواہش تھی۔ زندگی میں بڑھتے رہیں، کسی ایک دروازے پر رکنا نہیں ہے۔ ایک نہیں کھلا تو دوسرا کھل جائے گا۔ آپ رک گئے تو آپ کا وجود گھسنے لگے گا، مرجھا جائے گا۔ سنتے رہیں، آپ کا رب آپ کی کہانی کے صفحے پلٹتا رہے گا۔ بس یقین رکھیں، الفتاح ہے تو زندگی رکے گی نہیں، یہ ضرور بدلے گی، صبح ضرور ہوگی۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میری پریشانیاں بھی ختم نہیں ہوں گی، زندگی سے بددل ہو جاتے ہیں ہم۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، زندگی رکتی نہیں ہے، حالات بدلتے ہیں۔ جن راہوں پہ تم نکل گئے تھے وہ کبھی تمہارے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ تم ان راستوں کے مسافر بن گئے تھے جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ اللہ کی ذات نے تم پر رحم کیا اور تمہیں واپس اپنے پاس کھینچ لایا۔ وہ رب ایسا ہی تو کرتا ہے، جب کوئی اس سے دور چلا جاتا ہے تو وہ واپس اس کو اپنے پاس لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت اس کے مقصد سے ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں جو چیز بھی بنائی اس کا مقصد رکھا ہے۔ پہاڑ، پانی، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مقصد سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس کے مقصد کے لیے بنایا ہے۔ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جنوں اور انسانوں ہی کا خالق تو نہیں ہے بلکہ سارے جہاں کا خالق ہے۔ پھر یہاں صرف جنوں اور انسانوں ہی کے متعلق کیوں فرمایا گیا کہ میں نے ان کو اپنے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ زمین پر صرف جن اور انسان ایسی مخلوق ہے جن کو یہ آزادی بخشی گئی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کی بندگی کرنا چاہیں تو کریں۔ دوسری جتنی مخلوقات بھی ہیں ان کو یہ آزادی نہیں۔ سبحان اللہ۔